بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 61 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں غزوہ احد کے بعد۔ قریش غزوہ احد میں فتح حاصل کرنے کے باوجود خاطر خوار نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ پھر واپس آ کر انہوں نے فتح کی اثرات کو پائیدار بنانے کی خاطر بھی کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ شام کو جانے والے قافلوں کی حفاظت کا بھی کوئی مؤثر بندوبست نہ کر سکے۔ 2 سال تک ان کو مدینہ کے خلاف جنگ کی ہمت بھی نہ ہوئی، البتہ انہوں نے اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش ضرور کی۔ ان کے حلیف یا زیر اثر قبائل نے مسلمانوں کو چند بہت ہی گہرے زخم دیے، جس کا تذکرہ تاریخ میں آپ کو بہت کم ملے گا، لیکن ہماری سیریز آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ کون سے واقعات کب رونما میں سب کو تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا، اس لیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سانحہ رجیح صفر 4 ہجری میں 2 بدو قبائل اصل اور قادرہ کے نمائندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے چند معلم طلب کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے 10 صحابہ کی جماعت کو اس علاقے کی طرف روانہ کیا۔ یہ مہم واقعہ رجیع کہلاتی ہے۔ جب یہ حضرات اس علاقے میں یعنی کہ رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان نے اسمل اور قادرہ کے تقریباً 100 تیر اندازوں سمیت ان حضرات کو گھیر لیا اور کہا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارا وعدہ ہے کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ساتھیوں سے کہا، بھائیوں، میں کسی کافر کی ضمانت پر یقین نہیں کرتا، الہی ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ 7 صحابہ سے مل لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار نے لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی، مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا جس سے ان کی ناش کو گھیر لیا اور کفار اسے چھو تک نہ سکے۔ کفار نے صبح ہونے کا انتظار کیا، مگر رات کو زوردار بارش ہوئی۔ جب وہ بارش کا موسم بھی نہ تھا، ناش سیلاب میں بہہ گئی۔ شہید نے عہد کیا تھا کہ وہ کسی مشرک کو اپنا بدن چھونے نہ دیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس عہد کی لاج رکھی۔ حبیب، عبداللہ بن طارق اور زید بن سنبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ کفار نے ان کی جان لے کے تحفظ کا وعدہ کیا، انہوں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا، مگر کفار نے وعدہ خلافی کرتے انہیں قیدی بنا کر مکہ میں بھیج دیا۔ قریشی روسا نے انہیں خرید لیا تاکہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے خون کے انتقام میں جو بدر میں مارے گئے تھے قتل کر دیں۔ قریش روسا ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اشہر حرم گزارنے کا انتظار کرتے رہے۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے بیٹوں نے انہیں خرید لیا اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر ایک مقام میں قیدی بنا کر رکھ دیا۔ اس دوران بعض اوقات انہیں تازہ انگور کھاتے ہوئے دیکھا، جبکہ مکہ میں اس وقت انگور کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نصرت اور صحابی کی کرامت تھی۔ آخر ماہ محرم گزرنے پر عشیر حرم ختم ہو کے انہیں قتل کی تیاری کر لی گئی۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل سے پہلے بالوں کی صفائی کے لیے استرا مانگا جو دے دیا گیا۔ اتنے میں اچانک گھر کا ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ گھر والے سہم گئے کہ قیدی کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے۔ حبیب نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر کہا، کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جان بچانے کا یہ آخری موقع تھا کہ اس بچے کو یرغمال بنا کر فرار ہو جاتے، مگر انہوں نے اپنی جان کے لیے ایک بچے کو آڑ بنانا گری ہوئی حرکت سمجھا اور اعلیٰ اسلامی اخلاق پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ کفار انہیں پکڑ حدود حرم سے باہر لے گئے، انہوں نے شہادت سے قبل 2 رکعت نماز کی خواہش ظاہر کی، 2 مختصر رکعتیں ادا کیں اور پھر کہا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ موت سے ڈر رہا ہے اور لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں اپنے اس سے لمبی نماز ادا کرتا۔ قتل ہوتے وقت انہوں نے یہ شعر اشعار پڑھے جس کا مفہوم ہے، جب میں مسلمان ہو کر قتل ہو رہا تھا تو مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کی خاطر میں کس کروٹ پر گرتا ہوں، یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ جو چاہے تو ایک پارا پارا کی لاش کے ٹکڑوں پر بھی برکت نازل فرما دے۔ زبیر بن سنبا رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان نے آزمائش کے لیے پوچھا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہوتے اور تمہاری جگہ وہ قتل کر لیے جاتے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واللہ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ انہیں اپنے گھر میں کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایسی محبت کسی کے لیے نہیں دیکھی جیسے محمد سے ان کے ساتھیوں کو ہے۔ اس کے بعد زید بن سنبا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جماعت الحالہ
4 ہجری مطابق سفر مکی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانے میں نجد کے ایک غیر مسلم رئیس ابو برا عامر بن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مددگار طلب کیے جو اس کے مخالف قبائل کو رام کریں اور اس کو ریاست مدینہ کا پیغام سلا کر حلیف بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجد کی بدعہدی کا خدشہ ظاہر کیا، مگر ابو برا نے ہر طرح اطمینان دلایا اور مکمل تحفظ کی ذمہ داری لی۔ آخر جمادی الاول 4 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 حافظ قاری صحابہ کو اس سمت بھیج دیا جو عبادت و ریاضت میں ممتاز تھے۔ اس سے منظر بن عمر، حرام بن ملحان، حارث بن اسما اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ شامل تھے، مگر امومہ کے مقام پر عامر بن طفیل نے انہیں روک لیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے عامر بن طفیل کو کہا، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک کام سے جا رہے ہیں، کیا تم ہمیں تحفظ نہیں دو گے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیں؟ یہ کہ حرام بن ملحان نے رسول پاک کا مکتوب اسے پیش کیا، مگر اس بدبخت نے اسے دیکھا تک نہیں۔ بأثناء گفتگو میں اس کے اشارے پر ایک شخص سے پیچھے سے آ کر حرام بن ملحان کی پشت میں نیزہ گھوم دیا۔ حرام بن ملحان کے منہ سے بے ساختہ نکل رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ساتھ ہی انہوں نے بہتے ہوئے خون کو چہرے اور سر پر مل لیا۔ حرم بن ملحان کو شہید کر کے عامر بن طفیل نے اسیہ، ریل اور ذاکو ان قبائل کے حمایتی جمع کر لیے اور باقی صحابہ کو بھی گھیر لیا۔ ان حضرات نے بھی شمشیریں سونپ لی اور نہایت دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جبار بن سلمہ نے عامر بن فہیرہ کے سینے میں نیزہ گھوم کر باہر نکالا تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دم توڑتے ہوئے کہا، فضلۃ اللہ بھی ان کی ناش یکدم آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، پھر دوبارہ نیچے اپنی جگہ پر آ گئی۔ جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تشویش شروع کی کہ آخر وہ کون سی کامیابی ہے جس پر وہ قتل ہوتے ہوئے بھی خوش تھے۔ آخر مسلمانوں نے بتایا کہ وہ کامیابی شہادت ہے، اس پر یہ بھی اسلام لے آیا۔ موعوہ کے مقام پر صحابہ کے قتل عام کے دوران 2 صحابی عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مضر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور آسمان پر مرداد خور پرندے منڈلاتے دیکھے تو سخت خطرہ محسوس کر کے اس طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچا دیکھا ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور گھڑ سوار ارد گرد کھڑے ہیں۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا ہم رسول اللہ کو جا کر خبر نہ کر دیں؟ مگر منظر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آخر جو دونوں اسی حالت میں دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ منظر بن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے جبکہ عمرو بن امیہ گرفتار ہو گئے زندہ۔ عامر بن طفیل کو معلوم ہوا کہ عمرو بن امیہ مضری ہیں تو یہ کہہ کر کہ میری والدہ کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا تھا، انہیں آزاد کر دیا۔ اس سانحے میں عمرو بن امیہ کے سوا 2 افراد زندہ رہے، ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ جو شدید زخمیوں کے باوجود زندہ بچ گئے تھے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر ناشوں میں چھوڑ گئے تھے، بعد میں وہ وہاں سے نکل گئے اور اگلے سال غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ دوسرے ایک لنگڑے صحابی تھے جو لڑائی سے قبل کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور کفار ان تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ واقعہ سانحۂ امومہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحے پر نہایت غمگین ہوئے اور 1 ماہ تک کنولۂ نزالہ پڑھ کر ان ظالموں کے لیے بد دعا فرماتے رہے جنہوں نے عہد شکنی کر کے صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھی کے ساتھ خفیہ طور پر مکہ بھیجا تاکہ ابو سفیان کا کام تمام کر دیا جائے، مگر ابو سفیان کے مقدر میں اسلام کی دولت لکھی تھی۔ مکہ والے متنبہ ہو گئے۔ عمرو بن امیہ اور ان کی رفیق پر مشکل بچ کر واپس آئے۔ دھوکہ دہی اور فریب کے ساتھ صحابہ کرام کے قتل کی ان مسلسل واقعات سے بظاہر مسلمانوں کو شدید زخم لگے تھے، مگر در حقیقت ایسا کر کے کفار نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ ان حرکتوں کے ذریعے انہوں نے خود شاہراہ تعمیر کر دی تھی جس کے ذریعے مسلمان دور دراز کے علاقوں پر جلحاظ کر سکتے تھے، اور بالک ایسا ہی ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے خلاف قنوت نزالہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سرکش عناصر کو لگام دینے کے لیے فوری طور پر تیز رفتار دستوں کو متحرک کر دیا۔ ان مہمات کا مقصد بنو لحیان اور ان کے خلیف قبائل اسل اور قادرہ کے علاوہ رؤسائے مکہ کو بھی مرعوب کرنا تھا جنہوں نے 3 صحابہ کو قتل کرنے کے لیے اسل اور قادرہ سے خریدا تھا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود 200 مجاہدین کو لے کر جن میں
30 घुड़सवार थे नहायत तेज़ी के साथ मशरक़ की तरफ कूच किया और नजद के इलाके ज़िगुरातुल शाम तक जा पहुँचे। आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके रफ़ा के खून से हाथ रंगने वाले बनु लिहियान और इस पेशकदमी की इत्ला में तो नहायत सरसमिया होकर अपनी बस्तियों से निकल भागे और पहाड़ों में रपोश हो गई। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वान तक गए जो मक्का से फ़कत 32 मील 57 किलोमीटर दूर है। इसमें हमको हज़्वे बनु लिहान कहा जाता है। ये 13 तरबियाँ फ़कत 14 दिन में मुकम्मल कर ली गई। अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर ज़ियादाना 10 सवारों के साथ मक्का की नवाही वादी गमीम तक जा पहुँचे। मक्का वालों को यह इत्ला पहुँची तो ये सोच कर इन पर खौफ तारी हो गया कि मुसलमान इसके मज़ाफ़ात तक यलहार कर सकते हैं। बाद बदवी कबाइल को ये गुमान हो गया था कि मुसलमान ओहद में शिकस्त खाकर कमज़ोर हो गए हैं। चुनाचा बनु असद ने नजद में और बनु हज़ीर ने मक्का के करीब बतने अरना में जहता बंदी शुरू कर दी थी, मगर अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सुनतों में सराया भेज दिए। बनु असद मरहूब को मुंतशर हो गए, जबकि बनु हिज़ील का सरदार खालिद बिन सुफियान हर अब्दुल्ला बिन उनीस रज़ी अल्लाह अन्हा से झड़प में मारा गया। इन महमात का नतीजा ये निकला कि हज़्वे अहद के बाद मुसलमानों की ताकत कम होने के बजाय ज़ोर बज़ोर बढ़ती गई। इससे कबल इस्लाम का परचम हजाज के एक महदूद इलाके में लहरा रहा था, मगर वाक़या रजी और सान्हा बेर मामूना ने मशरक़ी इलाकों पर यलहार का जवाब पैदा कर दिया, जिसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 और 5 हिजरी में कई सरिये भेजे और कई महमात में ख़ुद क़यादत फरमाई। इन महमात से सरकश कबाइल और ख़ुद अहले मक्का को इस हद तक महूब कर दिया कि उन्हें एक बार फिर खुलकर मुकाबला करने की जुर्रत ना हो सकी। जहाद का ये सफ़र दावत इस्लाम के लिहाज से भी मुफीद रहा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी अखलाक़ी और रहम करम ने हर जगह अनमिंट नकूश छोड़े। नजद से वापसी के सफ़र में एक तपती दोपहर में काफ़िले ने ऐसी वादी में पड़ाव डाला जहाँ जा बजा कांटेदार झाड़ियाँ थीं। सहाबा कराम साया तलाश करने के लिए इधर उधर बिखर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक झाड़ी की शाख पर लटका दी और खुद के नीचे सो गए। अचानक एक बद्दू खिलाफ तबाह वहाँ आ पहुँचा। इसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरमियान से खींच लिया। हट से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। देखा तो बद्दू तलवार सौंपे खड़ा है। इनने ललकार कर कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। बद्दू ने दोबारा सोपारा ये सवाल दोहराया और आपने हर बार यही जवाब दिया। बद्दू पर ऐसी हियत तारी हुई कि इसके हाथ से तलवार की गई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वह नादिम होकर कहने लगा, आप मुख्सा करने वाले बन जाएं। आपने फरमाया कि तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहने लगा, नहीं, मगर मेरा वादा है कि ना आपसे लड़ूंगा और ना ही इस कौम का साथ दूंगा जो आपसे लड़े। इतने में सहाबा कराम नींद से बेदार होकर वहाँ आ गए। देखा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजनबी बद्दू को पास बिठाया हुआ है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सबब को पूरा किस्सा सुनाए। कुदरत के बावजूद आपने उसे सज़ा नहीं दी और माफ़ कर दिया। इसने अपनी कौम में जाकर आपकी इखलाक का तज़किरा किया और कहा, मैं बेहतरीन इंसान से मिलकर आ रहा हूँ। और ऐसे ही हज़ूर पाक की इखलाक से न जाने कितनों का दिन मोल लिया। नजद की महम से वापसी पर बैरूनी ख़तरात का जोर कम हो चुका था। अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी ख़तरात की सरकोबी के लिए मदीना के जनूब में आबाद बनु नज़ीर के यहूदियों को जलावतन करना ज़रूरी समझा। वजह ये थी कि मीसाक़े मदीना की रूह से अहद की लड़ाई में यहूदी मुसलमानों का साथ देने के पाबंद थे, मगर उन्होंने गैर जानब इरादे का मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाला नज़री थी कि आपने मुख्तलिफ़ यहूदी कबाइल के खिलाफ एक साथ कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक के बाद एक को मौका दिया। और वो तब जब इनकी तरफ से अहद शिकनियाँ और शरंगीजियाँ सामने आई। पहले बनु किनकाक ने एक मुसलमान खातून की इज़्ज़त पर हाथ डालने का घिनौना जुर्म किया था, इसलिए उन्हें मौका पर सज़ा दे दी गई। बनु नज़ीर का रईस सलाम बिन मिशकम कुरैशी मक्का से साज़बाज़ करता रहा था, मगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल से काम लेते रहे। ताहम अब इसने नाकाबिल माफ़ी जसारत की। हजूर को किसी मुकदमे के सिलसिले में अपने यहाँ बुलाए। गुफ्तगू के राम के कत्ल की साजिश की राज फाश हो जाने पर आपने आन फान मुजाहिदीन को तलब किया और 12 रबीउल अव्वल 4 को बनु नसीर के किलों का मुसाहरा किया। 23 दिन बाद बनु नज़ीर ने हथियार डाल दी, उन्हें जिलावतनी की सज़ा दी गई। इनमें से कुछ मदीना के शुमाल मशरिक में 90 मील 144 किलोमीटर दूर वाक़या खैबर का रुख किया और कुछ सरहद शाम चले गए।
غزوہ بنی لحیان اور غزوہ بنو نذیر سے قریش پر اس قدر ہیت طاری ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تصور کرنے لگے۔ ذوالقعدہ 4 میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اس چیلنج کے جواب میں جو انہوں نے احد کی لڑائی کے اختتام کال میں لشکر مظہن تک آ کر واپس ہو گیا، مسلمان 8 دن تک ان کا انتظار کرتے رہے مگر قریش مقابلے پر نہ آئے۔ مسلمان اپنے ساتھ تجارتی سامان بھی لائے تھے اور بدر کے بازار سے خوب نفع کما پر واپس چلے گئے۔ خیبر کے یہودی رئیس ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے اپنے قلعے کو نئے جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ خبریں مدینہ پہنچی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ چند رفاق کے ساتھ اسے قتل کرنے گئے۔ شام کو وہ قلعے کے باہر اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی ہوں۔ دربان نے دروازہ بند کرنے سے کہا، انہوں نے قلعے کا باسی سمجھ کر پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلے گئے، کسی گوشے میں چھپے رہے۔ رات کو موقع پا کر ابو رافع کو خوابگاہ تک پہنچے اور اسے قتل کر کے بیرونی زینت سے چھلانگ لگا دی۔ گرنے سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ باقی ساتھی انہیں مدینہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں پر دست مبارک پھیرا تو زخم کا نشان تک نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ سن 5 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی طرف بھی مہمات بھیجنے کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے کی پہلی مہم حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کی شاہراہ پر واقع وادی القرات کی طرف بھیجی گئی۔ یہاں کے سردار حنید بن عارث کی ڈاکہ زنی نے شام کی شہراہ کو خیر محفوظ بنا دیا تھا۔ زید بن حارثہ نے 500 سواروں کے ساتھ اس کے خلاف لشکر کشی کی۔ اس جھڑپ میں حنید مارا گیا اور اس کا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ 25 ربیع الاول 5 کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طویل سفر پر نکلے اور شمال میں دمتل جندل کے مضامات تک جلخار کی جو دمشق سے صرف 5 منازل دور تھا اور عراق اور شام اور عرب کے تجارتی قافلوں کے لیے چوراہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس علاقے کے مقامی دیہاتی جنہیں نبطی کہا جاتا تھا، شام سے ستو، روغن زیتون، سیمنٹ و عدد اشیاء خردور نوش لے کر حجاز آیا کرتے تھے، مگر ان دنوں رومی اپنی فوجیں سرحدوں پر لا رہے تھے اور نبطیوں کی تجارت روک رہی تھی، جس کا مدینہ کی معیشت پر منفی اثر پڑ رہا تھا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ رومی مدینہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ خود آگے بڑھ کر رومیوں کو جزیرہ عرب کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ سے منع کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط 1000 مہاجرین کو لے کر اس مہم میں نکلے۔ پیش قدمی کو خفیہ رکھنے کے لیے نہ صرف غیر معروف راستے اختیار کیے گئے بلکہ سفر میں بھی فقط رات کو ترجیح دی گئی۔ بنو غزرہ کا ایک رہبر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سر پر جا پہنچے اور اچانک ان کی مویشیوں کو گلہ بانوں پر چھاپا مارا۔ رومی اس حملے کی خبر سنتے ہی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ان سے اطاعت کا وعدہ لیا اور چند دن قیام کے بعد واپس کوچ کر دیا، کیونکہ پیچھے مرکز کی دیکھ بھال بہت اہم تھی۔ 20 ربیع آخر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے طویل اور تیز ترین سفر تھا۔ اس غزوے نے نہ صرف جزیرہ العرب کے بالائی علاقوں تک اسلام کی دھاک بٹھا دی بلکہ عراق کے فارسی مرزبانوں اور شام پر راج کرنے والے بازنطی رومی حکام کو بھی یہ احساس دلایا کہ عرب میں عنقریب مسلمانوں کا سکہ چلنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جمادی الآخر 5 میں چاند گرہن ہوا۔ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں یسیح کے چشمے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں بنو مستلیق کا سردار حارث بن ابی ذرار جزائی مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حریف کے تیار ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ ایک تندو تیز جھڑپ کے بعد بنو مستلق نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر بنو مستلق کے سردار حارث بن ذرار کی بیٹی جویریہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس سے نکاح کر لیا اور مسلمانوں نے اس رشتے کے احترام میں بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور مال غنیمت واپس دے دیا۔ حارث بن ذرار بھی قبیلے سمیت اسلام لے اور پکے مسلمان ہوئے۔ چونکہ اس غزوہ میں لڑائی کا خطرہ کم اور مال غنیمت ملنے کا امکان بہت زیادہ تھا، اس لیے عبداللہ بن ابی منافقوں کی اچھی خاصی تعداد کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کو اب کوئی بیرونی طاقت نہیں دبا سکتی، انہیں اندرونی طور پر توڑ کر ہی کمزور کیا جا سکتا۔ اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کے درمیان منافرت کے شعلے بھڑکنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ مسلمان بنو مستلق کو شکست دے کر ابھی مرنسیح کے چشمے کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دن چشمے سے پانی بھرنے کے دوران
ایک مہاج اور انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے مدد کے لیے آواز لگائی، اے مہاجو، دوسرے نے پکارا، او انصاریو، مگر اس سے پہلے کہ بات بڑھتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گیا، فوراً تشریف لائے، فرمائے ایسے نعرے چھوڑو، یہ بدبودار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر مسلمان تو ٹھنڈے پڑ گئے، مگر عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کا اشتعال انگیزی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی، اپنی دولت میں انہیں حصہ دیا، اس کے ساتھ تمہارا سلوک اس کہاوت کا مستاق ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو اور وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ اگر تم ان کے اخراجات برداشت کرنا چھوڑ دو تو یہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے، باخدا مدینہ پہنچ کر شرفن کھٹیا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ ایک کمسن صحابی زید بن ارقم نے یہ گفتگو سن لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جوش میں آ کر اجازت چاہی کہ جا کر عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن ابی نے باز برس ہوئی ان سے قسمیں کھا کر خود کو معصوم ظاہر کیا اور کہا، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ چنانچہ یکے بعد دیگے دو ناخوشگوار واقعات سے لشکر میں بے چینی سی پھیل رہی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف معمول لشکر کو فی الفور مدینہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، لشکر پوری رات سفر کرتا رہا، صبح تک لوگ بڑی طرح تھک گئے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے نہ دیا۔ جب دن نکل آیا اور دھوپ میں شدت آ گئی، تب آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس تیز کلامی سے لوگ اتنے تھک گئے کہ پڑاؤ ڈالتے ہی سو گئے اور کسی کو کل کے واقعات پر تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور یہی حضور کا مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگوئی اور ہیبت کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے۔ لشکر کی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے دو اور واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک رات کو کہیں پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور چلی گئیں، اور یہ واقعہ افق کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس کی مکمل تفصیل ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اس ناظرین کلی سے جڑ رہا ہے، یہ لائک شیئر کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور تاریخ اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکمل سمجھنے کا یہ خاص موقع ہاتھ سے جانے مت دے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔